پتہ چل گیا گھر میں کہ خالو کا انتقال ہو گیا صاحب. فوراً خبر بھیجا دی جا بیٹا بلا لا اپنے ابا کو, خالو کا انتقال ہو گیا. وہ بھی کام چھوڑ کے آ گیا. آنے کے بعد بی بی نے کپڑے نکال دیے, کیا ہوا خالو کا انتقال ہو گیا, چلو نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے سب کچھ, دونوں میاں بی بی جا رہے ہیں خالو کے انتقال میں. اور جیسے ہی خالو کے انتقال میں پہنچے تو اس نے تو اپنا برقع پھینکا ادھر کو اور دروازے سے چیخیں مارنا شروع کر دی. پورے محلے والے سمجھے سب سے زیادہ محبت خالو سے اسی کو تھی. اور نرا ناٹک نرا ڈھونگ, آنسو ایک نہیں ہے, چیخ جا رہی ہے وہاں تک. جتنی رو رہی تھی وہ بھی منہ دیکھ رہی ہیں یہ تو ہمارے بھی باپ نکلے, یہ تو ہم سے بھی آگے. اب اس سے پوچھا تو خالو کو آرام پہنچانے گئی ہے, تکلیف دینے گئی ہے. پہلے ہی دو چار پٹیاں پکڑ کر, چار پائی کی پٹی پکڑ کر رو رہی تھی جو کمی تھی, تو یہ خالو کی بھتیجی آ گئی یا بھانجی جو بھی ہے, یہ اور چیخیں مار. اور وہ خالو کا بھانجا اس کا کیا, وہ بھی تو سنو, وہ اندر نہیں گیا, وہ باہر لال کرسیوں پہ بیٹھ کے وہ بیڑیاں کھینچ رہا ہو. کائے کو تم نے کام چھوڑا تھا اپنا, اور موٹر سائیکل میں 1 لیٹر تیل پھونک دیا اور وہاں منڈل پھونک رہا. کرسیوں میں بیٹھ کے بیڑی پیتے پیتے منہ میں بدبو آ رہی ہے, اور یہ بیڑیوں پہ بیڑیاں کھینچ رہی ہے, وہ ادھر دہاڑ رہی ہے. آقا فرماتے ہیں اگر بیان کر 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 رو, اور نرا جھوٹ بول بول کر رو رہی, ارے تم تو ایسے تھے, بنا بنا کے بول رہی ہے. مردے کے پاس اگر آواز سے چیخ چیخ کر رو رو کر رو سینے پیٹو تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس سے پوچھو کیا آرام پہنچا, ادھر وہ بیڑیے کھینچ رہا جو باہر بیٹھا ہوا, اسے کیا آرام پہنچا. چلے گئے نماز جنازہ کے لیے, جنازہ جا رہا تھا, ادھر وہ روتی رہ گئی, یہ پیچھے پیچھے گیا, اس نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی, ہاتھ جاڑ کے آ گیا. بریانی پک رہی تھی 2 پلیٹیں اور مار گیا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں اسی مجمع میں, اگر میں ان سے نماز جنازہ سن لوں تو یاد نہیں ہوگی. توجہ رکھیں, نماز جنازہ یاد نہیں. کھیت خوب جوت لے گا, کھیت کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے چکروٹ کاٹتے کاٹتے, آدھا انہوں نے کاٹ لیا, آدھا انہوں نے, اتنی میٹ چھوڑی اتنی سی, اور صبح کو جب جاتا تب بھی پھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہا, ابھی بھی اس کا دل نہیں بھرا. مگر نماز جنازہ یاد نہیں. ایک ہی نماز ہے, ایک ہی نماز, بس نیت باندھی اللہ اکبر, درود پڑھے اللہ اکبر, سمجھ میں آ رہی, ثنا پڑھی اللہ اکبر, درود پڑھے اللہ اکبر, دعا پڑھے اللہ اکبر, سلام پھیر دیا. 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, مگر نماز جنازہ تو چھوڑو, اگر یہاں سے وہاں آگے تک پوچھ لوں نا کہ مردے کو جب قبر میں لٹاتے ہیں اس کے بعد جو مٹی دیتے ہیں, مٹی دینے کی دعا سناؤ, وہ بھی یاد نہیں ہوگی. یاد ہوگی. ایک جگہ تھے صاحب, وہ ہم سے بڑے محبت کرتے تھے, تو ان کے بچوں نے ہمیں بلا لیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. سننے کی بات, جیسے ہی نماز جنازہ پڑھا, گرمی کا موسم, گاؤں کا نام نہیں لوں گا ورنہ آ جاتا موبائل میں, تو نماز جنازہ پڑھا دی ہم نے. گرمی ہو رہی تھی, میں نے کہا مٹی ابھی بعد میں دوں گا. آم کا پیڑ کھڑا تھا, اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے, میں بھی اسی پیڑ کی چھائی میں کھڑا ہو گیا, میرے سہارے میری وجہ سے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے. اب جب لوگ کم ہوئے تو پھر میں مٹی دینے چلا. ایک صاحب میرے آگے مٹی دینے کے لیے آ گئے, جیسے ہی آئے انہوں نے آستین چڑھائی مفتی صاحب قبلہ, اور چڑھانے کے بعد انہوں نے اٹھائی مٹی بھر کے, اور کافی دیر ہلتے رہے, پڑھتے رہے, اور مجھے لگ رہی تھی گرمی, میں پیچھے کھڑا ہوں. اب وہ آگے ہلتے رہے, پڑھتے رہے, 3-4 منٹ, اور ہاتھ اٹھا گئے, اور جب ماریے پھونک ایسے کر کے پھر ڈالی انہوں نے ایک مٹی, پھر ایسے ہی 2-3 منٹ. میں سمجھ گیا ان کے دعا یاد نہیں ہے, کیونکہ اتنی لمبی ہے ہی نہیں.
کتنی بڑی ہے؟ منہا خلقناکم. اور یہ تو ہلتے ہی رہے, کافی دیر ہلتے رہے. میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں ان کو بھی. جیسے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ختم. اور یہ پہلی مٹھی میں کافی دیر ہلتے رہے. جب دے دی میں نے بھی جلدی سے مٹی دی اور میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ. اور دو چار لوگ اکٹھے. میں نے کہا دعا سناؤ. تو بولے آپ کون ہو؟ میں نے کہا جس نے نماز جنازہ پڑھائی وہی ہوں. اچھا بولے حضرت. میں نے کہا بولے حضرت وہ ابھی جو ہے نا کچی ہے تھوڑی میرے. میں نے کہا تیری کچی 5 منٹ میں ہوئی ہے اور اوپر سے جھوٹ. بولا تھوڑی سی کچی ہے ابھی کچی. میں نے کہا وہ کچی سنا. کتنی کچی؟ بولے وہ حضرت وہ ابھی پوری یاد نہیں ہے, آدھی یاد ہوئی ہے. میں نے کہا لے آدھی. میں نے کہا تھوڑی شرم کرو. اللہ اللہ جب مسلمانوں کے ہمیں وہی بات یاد نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ سبحانہ پڑھ لی, درود پڑھ لی, دعا پڑھ لی. اور دعا اتنی پیاری ہے نا, اگر ترجمہ سن لوگے نا مشکل سے 1-1.5 منٹ کی دعا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اتنی دعا آدھ ہو کے یاد نہیں ہوگی, یاد ہو کے. ایک مرتبہ گریبان میں جھانکے تو یار ہم ہیں کہاں؟ غیر لوگ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں, چھان رہے ہیں. وہ برکت کے لیے نہیں, نفرت کے لیے پڑھ رہے ہیں. وہ اس میں کمی نکالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تبھی تو کوئی پڑھ کے آتا تو حضرت عائشہ پہ انگلی اٹھاتا, کوئی حضور پہ انگلی اٹھاتا, کوئی صحابہ کی آپس کی لڑائی ان پہ انگلی اٹھاتا, کوئی کسی چیز. اور تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے کتنے مردے دفنا دیے, مٹی تک دینے کی دعا یاد نہیں, نماز جنازہ یاد نہیں. کل سے ہی لگ جائیں اپنے اوپر, آخرت کی تیاری شروع کر دے, آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دے اور اچھے کام کرنا شروع کر دے, ورنہ ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. پیارے آج تو ہمارے ہاتھ پاؤں میں جان ہے, آج ہماری آنکھوں میں روشنی ہے, آج ہمارا دل اور دماغ کام کر رہے ہیں. آج ہی سے بالکل شروع ہو جائے. ایک مجذوب تھا, مجذوب قبرستان میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ قبرستان میں رہتا تھا. لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے, دیوانہ سمجھتے تھے, کہتے تھے کتنا بڑا پاگل ہے, دیوانہ. بادشاہ نے بلایا, سارے لوگ جمع ہوئے اور کہا چلو آج قہقہے کی محفل ہوگی, ہنسی مذاق کی محفل. کہا ٹھیک ہے. وہ مجذوب جا رہا تھا, نکل گیا, اس کو بلا لیا. بولا ادھر آؤ بابا. پہنچ گئے. کہا یہ بتاؤ, یہ رومال میرا لے لو, یہ کپڑا لے لو, اور یہ کپڑا ہم سب لوگوں کو دیکھو, سب کے چہرے کو پہچانو, جو ہم میں سب سے زیادہ بے وقوف ہو اسی کے گلے میں ڈال دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کپڑا لے لیا, انہیں دیکھا, انہیں دیکھا, انہیں دیکھا, سب ڈر رہے ہیں کہ میرے گلے میں نہ آ جائے, میرے گلے میں نہ آ جائے ورنہ میری آ گئی, سب لوگ مذاق بنائیں گے. مگر اس نے کسی کے گلے میں نہیں ڈالا, اپنے گلے میں ڈالا اور قبرستان کو نکل گیا. سارے لوگوں نے ٹھنڈی سانس لی, کہا اچھا آج ان نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا بیوقوف یہی ہے. انہوں نے رومال گڑی مڑی کیا اور اسے قبر میں رکھ دیا. دن گزرتے گئے, کچھ دن کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی. سارے لوگ دیکھنے گئے, میں بھی, تم بھی, یہ بھی, وہ بھی, سب دیکھنے گئے. جیسے ہی دیکھنے گئے انہیں بھی پتا چلا, بولے چلو ہم بھی چل رہے ہیں. حکیموں نے, ڈاکٹروں نے, جو بھی تھے انہوں نے منع کر دیا. کہا بادشاہ سے کہہ دیا اب تمہارے علاج کے لیے کوئی دوا نہیں ہے, جو تمہیں کھاؤ, جو طبیعت چاہے پیو, اب کوئی علاج نہیں ہے تمہارا. اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. یہ چلا گیا مجذوب, اور جانے کے بعد کہنے لگا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کیا حال ہے؟ اس بادشاہ سے کہا کیا حال ہے؟
بادشاہ رو کر کے کہنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بابا حال مت پوچھو، اب ہم نہیں بچیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم جا رہے ہیں۔ فقیر بولا، وہی پاگل جسے کہہ رہے تھے مجذوب، وہ بولا بادشاہ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بادشاہ کہنے لگا بابا اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ اللہ اللہ۔ وہ مجذوب کہنے لگا واپس کب آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ او بابا میں کبھی نہیں آؤں گا، اب تو جا رہا ہوں، اب واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ مجذوب کہنے لگا اچھی بات ہے چلے جاؤ، مگر یہ بتاؤ تم نے وہاں پر بلڈنگ بنوا دی ہوگی، تم نے وہاں پہ محل بنوا دیا ہوگا، وہاں پر تم نے سپاہی بھیج دیے ہوں گے، جہاں جا رہے ہو وہاں پر تمہارے خادم ہوں گے، سارا انتظام ہوگا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہنے لگا او بابا میں نے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ مجذوب بولا بس تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ابھی چلے جانا۔ جلدی سے دوڑتا ہوا قبرستان گیا اور وہی رومال لایا جو اس دن بادشاہ نے دیا تھا، قبر میں سے نکال کے لایا اور لا کر کے دوڑتا ہوا سب کہہ رہے کہ پاگل کو کیا ہوا، مگر پاگل نہیں تھا، سبق دے رہا تھا۔ سبق پیارو میں تمہیں سبق دے رہا ہوں، یاد رکھنا آج کے بعد۔ وہ بابا جو مجذوب تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے بادشاہ کے گلے میں رومال ڈال دیا اور کہنے لگا بادشاہ میں دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف تلاش رہا تھا مگر مجھے نہیں ملا، آج مل گیا۔ او بادشاہ کان کھول کے سن لو، دنیا میں تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس لیے دولت تمہارے پاس تھی، شہرت تمہارے پاس تھی اور ہاتھ پاؤں میں طاقت تمہارے پاس تھی، ساری چیزیں تھی، مگر پھر بھی تم آخرت کی تیاری نہیں کر پائے، تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ میں تمہیں بے وقوف تو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مگر خود فیصلہ کر سکتے ہو، اگر ہم آخرت کی تیاری نہ کریں تو ہم کون ہیں؟ اور یہ بھی کنفرم ہو گیا پکا کہ جانا ہے۔ چلو بھائی شک و شبہ ہوتا یا کسی طریقے کی کوئی بات ہوتی، مگر یہ فائنل ہے، چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو، سب یہی کہیں گے جانا ہے۔ تو جہاں جانا ہے ایمان ہمارا ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، تو پھر وہاں آخرت کی ہم تیاری کیوں نہ کریں؟ اپنے مکان کو اچھا کرنے کے لیے روپیے کی ضرورت، پیسے کی ضرورت اور سیمنٹ سریے کی ضرورت، مگر آخرت میں تمہارا سیمنٹ سریہ روپیہ پیسہ جو ہوگا وہ تمہاری اچھائیاں ہوں گی، وہ تمہارے نیک کام ہوں گے، وہ تمہارے اچھے عمل ہوں گے۔ اور اللہ کے بندو آج تم مال سے لوگوں کو ستاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ستاتے ہو، اپنی آنکھوں سے ستاتے ہو۔ کتنے نوجوان ہیں ذرا اپنی آنکھوں پہ غور کرے، چھتوں پہ جھانکتے ہیں، اب دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں یہ آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں پیارے، پوری دنیا کا فرمان ایک طرف مگر میرے نبی کا فرمان ایک طرف۔ نبی فرماتے ہیں ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا جائے گا، یہ آنکھیں جو آج لڑکیوں کی طرف، عورتوں کی طرف، غیر عورتوں کی طرف جو آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، یہ پھوڑ دی جائیں گی۔ کبھی سوچا یہ جو شراب پی پی کے بیئر کا نام دے رہا ہو، بیئر پی پی کر کے
تلے ہوئے مرغے پی پی کر کے جو باڈی بنا رہے ہو، نہ نماز کے لیے ہے، نہ دین اور اسلام کے لیے، نہ ماں باپ کی خدمت کائے کے لیے ہے، پھر یہ کہاں کام میں آئے گی؟ کہیں کام میں نہیں آئے گی، یہ قبر کے سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گی۔ کہتے ہیں بعض ایسے بھی کہہ کے چل دیتا، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو کیا دیکھے گا؟ کیا ہے ہمت ہمارے اندر؟ جو ہوگا کیا دیکھے گا؟ اللہ 1-2 انچ کا بچھو اگر کہیں پرانی دیوار میں سے نکل کے آ کے کسی کے کاٹ لے تو انگلی پکڑے پھرتا ہے، بند لگائے پھرتا، ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دو، مفتی صاحب دم کر دو، اس کو جھاڑ پھونک کر دو، اس کا زہر رات بھر سونے نہیں دیتا ہے۔ 2 انچ کا بچھو، اللہ اللہ ذرا قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے بارے میں سنو، بختی اونٹ کی برابر بچھو ہوگا۔ ارے یہ دنیا کا بچھو اگر ایک مرتبہ ڈنک مار لے تو رات بھر سونے نہیں دیتا، مگر نبی فرماتے جہنم کا وہ جو قبر کا بچھو ہوگا، ارے اگر ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 70,000 سال تک دل بدل دل بدل دل بدل اس کا زہر اوپر کو چڑھتا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا دیکھے گا؟ ہے ہمت ہمارے اندر؟ آج ہم دم بھر دیتے ہیں، شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، بے نمازی ہے۔ یہ محرم شریف کا مہینہ آنے والا، اپنے آپ کو کود پھاند کے عاشقوں کی اور چاہنے والوں کی فہرست میں شامل کرتے